میں بہت ڈپریشن میں ہوں، روز ایک قدم اپنی سوسائڈ کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ میں اکیلا ہوں، میری آواز کوئی پہنچانے والا نہیں۔ سب نے کہا، آشواسن دیا کہ محال یہ نہ ہوتا مجھ کو بھی نیائے ملتا۔ میں مجبور ہوں، میری مدد کیجیے۔ چیخنے والوں کی تلواروں والا دھرم ہے، پڑھو نا قرآن، لا اکراہ فی الدین، the truth stands out from the error, clear from the error. There will be not compulsion in the religion. دھرم کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں، لیکن پڑھو گے کیسے؟ برابری، عورت ہو کہ مرد ہو، all person all equal in the sight of the قرآن۔ یہ تو تم نے بنائے، یہ بڑا، یہ چھوٹا، یہ چھوٹا۔ اسلام کے اندر اس کی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں۔ میرے بھائیو، صاف لفظوں میں کہا محمد رسول اللہ نے، میں اندھکار کو مٹانے کے لیے آیا ہوں اس دھرتی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا اس بھید بھاؤ کو ختم کرنے کے لیے اور اس نفرت کو دور کرنے کے لیے۔ اور آج اسی قرآن پر اور اسی احادیث پر اعتراض در اعتراض کر رہے ہو۔ پتہ نہیں ہے تو پڑھ کر کے دیکھو، محمد رسول اللہ کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ کرام پر الزام لگانے سے پہلے اس کو ٹٹولو۔ جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے ان کا؟ کوئی گناہ نہیں ہے، نہیں جی الزام لگائیں گے۔ ارے اسلام کی طرح عدالت، مساوات، برابری دنیا کے اندر آج تک کسی قوم نے نہیں کیا۔ یہ یاد رکھنا ہوگا تمہیں، معلوم نہ ہو تو معلوم کرنا ہوگا۔ اٹھاؤ تاریخ پڑھ کر، جب ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے گورنر بنے، چونکہ حضرت سعد نے ایران کو فتح کیا تھا۔ حضرت سعد ایران کے گورنر بنائے گئے۔ حضرت سعد نے جب دیکھا کہ میں گورنر بن چکا ہوں تو اس کے بعد انہوں نے اپنے باڈی گارڈ قائم کیے، باڈی گارڈز رکھے کہ لوگ آئیں گے تو پہلے باڈی گارڈز کو پوچھیں گے تب مجھ سے ملنے آئیں گے۔ حضرت عمر فاروق کو پتہ چلتا ہے، اس وقت امیر المؤمنین، اس وقت کے خلیفہ عمر فاروق تھے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ سعد، حضرت بلال حبشی کو ایک چٹھی لکھ کر دیتے، ایک چٹھی، اس چٹھی کو دیتے کہ جاؤ سعد ابن ابی وقاص کو دے دینا۔ اور سب سے پہلے بلال، کون تھے بلال؟ کالے کلوٹے، کوئی منتری کے بیٹے نہیں تھے، کوئی سنتری کے بیٹے نہیں تھے، کوئی مکھیا ممبر کا چہیتا نہیں تھا۔ مکھیا جی آئیں گے تو لیجئے کرسی، اب مکھیا جی کے پاس بیٹھ گئے تو شان سمجھتے ہیں، اب مولانا عبداللہ کے پاس بیٹھ گئے تو سمجھتے ہیں کہ ارے کن کے پاس بیٹھ گئے، مولانا کے پاس۔ مولانا نعمت ہے، مولانا ہے تو مدرسہ ہے، مولانا رہیں گے تو مدرسے کی آبیاری کریں گے، لازم ملزوم ہیں۔ اگر مولانا ختم ہو گئے، علماء ختم ہو گئے تو مدرسے کو کون آباد کریں گے؟ مدرسے ختم ہو جائیں گے، آپ کا قرآن ختم ہو جائے گا، آپ کا قرآن ختم ہو جائے گا، آپ کے عقیدے ختم ہو جائیں گے، آپ کا عقیدہ ختم ہو جائے گا، آپ اللہ سے بھی دور ہو جاؤ گے، آپ پھر کافر و مشرک بن کر مرو گے۔ یہ پیغام قرآن کا۔ اسی لیے دنیا دار، عہدے پاور والے کی کوئی فضیلت اور کوئی مقام اللہ کی نظر میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نظر میں اگر کسی کے مقام، کسی کی فضیلت ہے تو اس کے کام کی وجہ سے۔ اس لیے بڑی خوبصورت انداز میں اس منتر میں سمجھایا، میں نے کئی جگہ کہا، شودرو برہمن تامتی برہمنشچیتی شودرتام چھتیو یاتی وترتوم وگھادویشیم تتھے چچا سیک ایواترپتی پرجانام کتھم پنرجا تکرتا پربھیدہ۔ صاف لفظوں میں کہا کہ ہر آدمی کو ایک ہی ایشور نے، ایک کو دیوہ، ایک ہی ایشور نے جب پیدا کیا ہے تو پھر یہاں دنیا کے اندر میں لوگ اتنے الگ الگ کیوں بٹ گئے جی؟ کیوں بٹ گئے؟ ہمارے یہاں کوئی سید ہو، قریش ہو، انصاری ہو، شیخ ہو، چودھری ہو، تیلی ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، فلاں، سب کوئی مسجد میں جائے گا، نماز ایک قسم میں کھڑا ہو کر پڑھے گا، اور سب کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا، لیکن ہمارے ہندو بھائیوں میں نہیں۔ کہاں سے لاؤ گے اس بیماری کا علاج؟ نرسنگانند تیواری جی
ڈاسنا کے مٹھ میں بیٹھ کر تو بڑے بڑی باتیں آپ کو بولنا آتا ہے، کہاں سے لاؤ گے اس بھید بھاؤ کا علاج؟ آنا پڑے گا محمد کے دامن میں، تمہیں آنا پڑے گا قرآن کے اوراق میں، تمہیں علاج ملے گا۔ تمہیں آنا پڑے گا ابو بکر کی زندگی میں، عمر فاروق کی زندگی میں آنا پڑے گا، حضرت خالد بن ولید کی زندگی میں آنا پڑے گا۔ الزام لگانا بند کرو۔ پورا کا پورا بغداد، پورا کا پورا عراق، پورا کا پورا ملک شام کیسے اسلام میں آیا؟ میں نے آج تاریخ پڑھی ہے، آج، اب سے پہلے میں نے کہیں نہیں بولا، لیکن آج بولتا ہوں ڈنکے کے چوٹ پر۔ پورا کا پورا عراق اسلام کی اچھائی کو، برابری کو دیکھ کر کلمہ پڑھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید گئے تھے، عراق کو فتح کیا تھا، وہاں کے لوکل لوگوں کو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ملک شام آتے، ملک شام کو قبضہ کیا تو ملک شام کے اندر، وہاں پر ملک شام میں پوپ تھے، پوپ اور پادری، یعنی عیسائی اور یہودی کے بڑے رہنما تھے، اور وہ اس وقت کے حکمرانوں کی چاپلوسی کرتے تھے۔ چاپلوسی مطلب ان کی غلامی کرتے تھے۔ اس وقت کے ایم پی، علاقے کے ایم ایل ایز، علاقے کے مکھیاؤں کے تلوے چاٹتے تھے، کیونکہ وہاں سے پیسے ملتے تھے۔ وہ پاپ اور وہ پادری، یہودی اور عیسائی دھرم کے عالم، ان کے گرو کو کہا جاتا ہے، وہ ہمیشہ سے کیا بولتے؟ وہ ہمیشہ سے اپنے قوم کے لوگوں کو ڈرا کر رکھتے تھے کہ ارے یہ مکھیا جی بہت اچھا ہے، ارے یہ ایم ایل اے صاحب بہت اچھا ہے، یہ ایم پی صاحب بہت اچھا ہے، اس لیے کہ ایسا ایسا کرتا ہے۔ تو لوگوں کے بیچ میں ہر تقریر میں ان کی تقدس کو بیان کرتے، تو لوگ ہمیشہ بیچارہ مجبور ہو کر ڈرے رہتے تھے، مکھیا ممبر صاحب کہیں کیس میں نہ ڈال دیں، اندر نہ ڈال دیں، اسی لیے وہ ان سے ڈرتے اور اپنے پوپ اور اپنے پادری کے خلاف آواز نہیں بلند کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت خالد بن ولید گئے عراق میں، جب حضرت خالد بن ولید پہنچے ہیں ملک شام میں، یہاں جانے کے بعد وہ جو کر و فر تھا، تانا شاہی تھی، وہ جو پوپ کی تقدس جھوٹی باتیں اور وہ مکھیا ممبر کا زد و کوب تھا، وہ جو تانا شاہی تھی کہ میں تمہارا رب ہوں، میں جو کہوں گا وہی ہوگا، وہ ڈرے سہمے رہتے تھے۔ آزادانہ زندگی نہیں تھی ان کی، ہمیشہ سے پستے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ ہر کوئی آزاد ہے، کسی پوپ کی نہیں چلے گی، کسی پادری کی نہیں چلے گی، کسی مکھیا ممبر کی نہیں چلے گی، بلکہ ہر کوئی آزاد ہے، ہر کوئی پرسنل زندگی کے اندر محنت کرتا ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، ہر کوئی اپنے رب کی، اپنے پرماتما کی عبادت کرو اور ہمیں ٹیکس دیتے رہو، امن اور شانتی کے ساتھ رہو۔ جب ہر کسی کے ساتھ جب مساوات اور برابری کا معاملہ دیکھا تو عراق اور شام کے ٹوٹل یہودی اور کرسچن، وہاں کی یہودیت اور صہیونیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے دربار میں پہنچ کر کہتے ہیں، اے خالد بن ولید، ہم نے تو سنا تھا کہ محمد ہیں جو امن پرست ہیں، محمد ہیں جو سب کے لیے برابر پیغام رکھتے ہیں، برابر بھید بھاؤ ان کے دل و دماغ کے اندر نہیں ہے، بلکہ برابر کی انسیت محبت کرتے ہیں۔ آج ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، آج ہمارے دل سے خوف نکل گیا ہے، آج ہم نے برابری کو، انصاف کو دیکھا ہے۔ اس لیے جس دھرم کو آپ لے کر آئے، بتائیے کیا کرنا ہوگا؟ پورا کا پورا عراق، بھارت کے کرپٹ میڈیا، تاریخ پڑھو عراق کی، تاریخ پڑھو ملک شام کی، تاریخ پڑھو اندلس کی، تاریخ پڑھو یروشلم کی۔ حضرت عمر فاروق گئے تھے، لیکن ان کے غلام اونٹ پر بیٹھے تھے اور حضرت فاروق اعظم نیچے اونٹ کی نکیل ہاتھ میں لے کر جا رہے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ واہ کتنا خوبصورت، نیچے غلام جا رہا ہے، خادم جا رہا ہے، اور اوپر یہ ان کے گرو بیٹھے ہیں، کالے کالے ہونٹ ہیں، پوری کالی شکل ہے، حالانکہ وہ خادم ان کے اوپر تھے۔ کیوں؟ باری ان کی بیٹھنے کی تھی۔ 700 میل کا سفر طے کر کے یروشلم پہنچے تھے عمر فاروق۔ ان کی اس چیز کو دیکھ کر ابو عبیدہ نے کہا کہ ارے وہ حکمراں نہیں ہیں، وہ نہیں ہیں، گرو نیچے ہیں، حکمراں امیر ہمارے نیچے، خلیفہ ہمارے جو امیر المؤمنین ہے وہ نیچے ہیں۔ ان کے اس فعل کو دیکھ کر یروشلم کے ہزاروں کی تعداد میں کرسچنوں نے
سر جھکا دیا. سر مطلب یعنی یہ کہا کہ امیر المؤمنین ہم نے اتنا بڑا بادشاہ، اتنا دل والا بادشاہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا. ہم نے تو سنا تھا کہ عمر وہ ہے جو تلواروں سے بات کرتے ہیں. ہم نے تو سنا تھا کہ عمر فاروق وہ ہے جنہیں دیکھ کر دشمن اپنا راستہ بدل دیا کرتا ہے. اسی لیے ہم آج آپ کو یہ لیجئے چابی، بیت المقدس کی چابی لیجئے. یروشلم میں، فلسطین میں کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوئی تھی. تمہیں تو اپنے گروؤں کو خوش کرنے کے لیے نیوز بنانے میں بزی رہتے ہو، فرصت ملتی ہی نہیں. اپنے گرنتھوں کو پڑھو، مقام اور فضیلت کیسے کیا ہوتی ہے، انسان اور مانوتا کس کو بولتے. پڑھو گرنتھوں کو، تمہیں پتہ چل جائے گا. آج میں نے ایک اشلوک، ایک منتر پڑھا ہے جس کے اندر واقعتاً اتنا اچھا میسج شری کرشن جی نے انسانوں کو دیا ہے. اس کے اندر کیا کہا، اے لوگو، مجھے سنسکرت یاد نہیں ہوا ہے، ہو جائے گا بہت جلدی میں اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں اس کو. اے لوگو، یہ دنیا الٹی ورکش ہے، پیڑ ہے، یعنی یہ سوکھنے والی پیڑ ہے اور یہ پیڑ سوکھ جائے گی. آپس میں جو تم بھید بھاؤ کرتے ہو، ایشور تمہارے اس جرم عظیم کو کبھی معاف نہیں کرے گا. کرشن جی کہہ رہے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں، آپ کو بھی کھڑا ہونا ہوگا اپنا حق لینے کے لیے. کوئی دلت نہیں ہے آپ میں، آپ کو دلت بنایا گیا. آپ کے ویدات میں دلت نہیں ہے، آپ بھارت کے سمویدھان میں آپ دلت نہیں ہیں. دلت ہیں لیکن برابری کا حق آپ کو دیا گیا. نام ہے صرف آپ کا منگلو، لیکن آپ کا مقام اور آپ کا حق اتنا ہی ہے جتنا ایک بڑے اونچے خاندان والے کا جتنا حق حقوق. حق کی لڑائی کون لڑا؟ اسلام لڑا. محمد الرسول اللہ کے غلام، چاروں خلیفہ، ان کے بعد پھر جو سسٹم شروع ہوتا ہے وہاں سے لڑے. ایک عورت کو تھوٹی تھی.